نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اویس بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اسی پروگرام میں اور مولانا کے ذریعے میں پوری کائنات تک اہل بیت اطہار کی یہ جو عظمت ہے، یہ جو افضلیت ہے، اس کو کنوے کر سکوں، ڈلیور کر سکوں۔ جو بات کہی گئی ہے 21 رمضان کے حوالہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا بزی رہتا ہوں، آپ کتنی کالز کرتے رہتے ہیں مجھے۔ ماہ رمضان چل رہا تھا، آپ کے بھی وہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی تھی اس وقت، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ اس کی گواہی دیں گے کہ میں نے اسی وقت آپ کو کال کی تھی۔ جب مجھے وہ کلپ ملا تھا میں نے آپ کو کال کی تھی، تو آپ نے کہا تھا میں بھی ادھر بہت زیادہ بزی ہوں۔ تو 21 رمضان کا دن جو ہوتا ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے بڑا بزی دن ہوتا ہے۔ 4 میرے پروگرام تھے اور سیالکوٹ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، میں کوئی ادھر تو نہیں نہ رہتا گلشن اقبال میں کہ میں جلدی جلدی آ جاؤں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں ادھر آؤں گا پہنچوں گا تو پھر میں نے 3 دن کا ٹائم دیا۔ آپ نے کہا کہ اس کو مزید 1-2 دن آگے کر لیں، میں نے کر لیا۔ تو لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے اس وجہ سے یہ دیر ہوئی کہ میں کوئی بھاگ رہا تھا یا کوئی پریشان تھا یا یہ تھا یا وہ تھا، اگر مگر اف بٹ۔ بال مختصر کرنے لگا ہوں، میں نے جو دعویٰ لکھ کے دیا ہے وہ یہ لکھ کے دیا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن مجید کی نص سے، دلائل سے، آقا علیہ السلام کی احادیث کے دلائل سے، پھر اہل بیت اطہار کے دلائل سے، صحابہ کرام کے دلائل سے اور محدثین کے دلائل سے جو ہے نا ان کو افضل ماننا، ان کی افضلیت کا قائل ہونا، یہ بالکل عین سنیت ہے۔ یہ میں نے آپ کو لکھ کے دیا اور اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گا جو میں نے ترتیب کے ساتھ پہلے نمبر پہ قرآن رکھا ہے۔ تو میں بھی اپنی بات جو ہے قرآن سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ پہلا جو مصدر ہے ہمارے پاس وہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے ایک مقام پہ فرمایا سورہ محمد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کے میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غوطہ زنی کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، پرکھتے کیوں نہیں، جانچتے کیوں نہیں قرآن کو، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، سیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں پہلی بات جو شروع کرنے لگا ہوں وہ قرآن کی طرف آتا ہوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا تیرے ہاں افضلیت کا معیار کیا ہے، تیرے ہاں افضلیت کی کسوٹی کیا ہے، تیرے ہاں افضل کہنے کے لیے کس بندے کو افضل کہنا ہے، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ قرآن تو ہماری رہنمائی کرنا، تو بتا، کیونکہ تو مصدر اول ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہی امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، قسطلانی کا، اسقلانی کا، سیوطی کا، بیہقی کا، طبرانی کا، قاضی عیاض کا، ابن حجر مکی کا، علامہ علوسی کا، فخر الدین رازی کا، بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، حاکم کا۔ یہی موقف ہے کہ جو چیز قرآن کھول کے بیان کر دے، کیٹاگوریکلی کلیئر کر دے، جو قرآن کی طرف سے حکم آ جائے، واضح ہو جائے، تو پھر اس کے رد کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، جو چیز قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اب مسئلہ افضلیت پہ 15 سے زیادہ، جتنا وقت ہوا آپ کے پاس، 15 سے زیادہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو ٹرمز، جو کنڈیشن، جو شرائط، جو واجبات، جو لوازمات بیان کی ہیں افضلیت کے حوالے سے، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ پہلا دیتا ہوں میں جلدی جلدی۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ المجادلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو صاحبان علم بن گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے اعلیٰ ہیں، وہ بڑے عرفا ہیں، وہ بڑے عظیم ہیں، وہ بڑے بلند ہیں جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے۔ وہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، ان کو کہہ دیں کیا جو صاحبان علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، وہ، اور دوسری طرف جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں، نالج نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں، وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ افضل ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے۔ اب اس کے اوپر اتنی زیادہ آیات ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام، جلدی جلدی میں نے سپیڈ بڑھا دی، آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے مجھے پتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی طرف گئے تھے، جب انہوں نے علم کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بڑی خاص
ایک چیز اور ایک پیغام سمجھانے کے لیے کہا کہ ادھر جا میرے بندے کے پاس. اب جب موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے. فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. انہوں نے میرے بندے کو پا لیا, اس کے پاس پہنچے, اور بندہ کون تھا؟ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا. آگے جو معاملات حضرت خضر علیہ السلام نے دکھائے ہیں, جو سرپرائز دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس کی طرف نہیں جا رہا, وہ آپ کو پتہ ہے, بڑی معروف بات ہے. لیکن نقطہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر بھی اللہ رب العزت نے جو خضر علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے اس کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. آگے چلیں, جلدی کر رہا ہوں, آگے چلیں. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات, تاجدار امم, بعد خدا بزرگ تو, یہ قصہ مختصر, ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ, سب سے عرفان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ رب زدنی علما, اے میرے رب, اے میرے مولا, میرے علم میں اضافہ فرما. تو پتہ چلا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں, تاجدار کائنات کی نگاہ میں, تاجدار کائنات کے پوائنٹ آف ویو میں علم اتنا اہم ہے کہ وہ تاجدار کائنات بھی اللہ کی بارگاہ میں علم ہی مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ بھی علم مانگ رہے ہیں. آگے چلیں آپ. اسی طرح آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ ملکہ سبا, ملکہ بلقیس جب آ رہی ہے تو اس کا تخت چاہیے. ایوکم یاتینی بعرشہا, تمہیں ہے کوئی جو ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس کا مجھے تخت لا دے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا, میں لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا یہ آپ کی نشست برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں. اتنی دیر؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں, اے اللہ کے پاک نبی, میں لاتا ہوں وہ تخت. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, نالج تھا, فہم تھا, ادراک تھا, ایجوکیشن تھی. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, کتنی دیر میں؟ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی کہ جو آستہ برقیہ کا یہ جو کمال ہے, یہ جو کرامت ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ جوڑ دیا. جلدی آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ملائکہ کو کہ میں ایک اپنا خلیفہ, ایک نائب بنانے لگا ہوں, تو فرمایا تو دنیا میں جھگڑا کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, بٹ اگر مگر. جلدی دے رہا ہوں, سمری دے رہا ہوں, T20 بھی نہیں, سپر اوور دے رہا ہوں. جلدی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کے نام سکھا دیے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پہلے ان کو اس تعلیم دے دی, سکھا دی, جو کہ ملائکہ کو نہیں آئے. یہاں بھی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہو رہی ہے, اس کا ریزن, اس کا کارن, اس کی وجہ علم ہے. جو پہلی وہی نازل ہوئی ہے تاجدار امم پہ, تاجدار کائنات پہ, وہ کیا؟ علم. علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو علم دیا. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہتا ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79, فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا, حکمت دی. ایک منٹ, بات پوری ہونے شاہ صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیجیے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, طاقتور ہو گئے, ینگ ہو گئے, ہم نے ان کو علم دیا, ہم نے ان کو حکمت دی. تو پتہ چلا, میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قصہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کی افضلیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے, وہ معیار کیا مقرر کیا ہے؟ علم. اور اسی پر جو میں آپ کو سورہ رات کی آیت نمبر 43 دینا چاہتا ہوں, فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ گواہ مانگتے ہیں, ان کو کہہ دو اللہ گواہ کافی ہے. فرمایا وہ تو نظر نہیں آتا, نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سجائی دیتا. فرمایا ہاں, ایک وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے, 9 منٹ ہو گئے. اور میں اس کے اوپر یہ آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے, وہ ہے مولا علی علیہ السلام. اب اس کے اوپر میں اپنی اگلی ٹرم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو روایت کیا ہے تاجدار کائنات کی, جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے ذرا سنیے گا. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2685, اور یہ حکم کے ساتھ روایت موجود ہے ناصر الدین البانی کی حدیث سے صحیح. کسی مائی گلال نے آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے قال ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان,
احدہما عابد والآخر عالم. تاجدار کائنات کے سامنے دو ہستیوں کا، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا. ایک عالم تھا بہت بڑا، اور ایک بہت بڑا عابد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. آپ کہتے ہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. سنیں اویس بھائی، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ وہ فضیلت حاصل ہے، وہ برتری حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پہ فضیلت حاصل ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن تاجدار کائنات نے اس کے اوپر فضیلت کسے دی ہے؟ ایک عالم کو. تو پتا چلا قرآن کی نص سے، تاجدار کائنات کی فرمان کی نص سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں افضل وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگا، فہم ہوگا، ادراک ہوگا، شعور ہوگا. آپ پتا کرتے ہیں تاجدار کائنات کے بعد تاجدار کائنات کی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ پتا کرتے. آپ کے سامنے میں دیتا ہوں اپنے وقت میں ایک میں روایت دیتا ہوں آپ کو. یہ روایت ہے، میں نے اپنی زندگی میں، ویس بھائی ہو سکتا ہے آپ بھی پہلی بار سنیں. اچھا. میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، میں نے آج تک کسی بھی سنی مولوی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. اور باقی جو کہہ رہے کہ حکم لگائیں، وہ بھائی حکم لگانے والا میں نہیں ہوں. یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ لوگوں کی ہے. جو مولا علی علیہ السلام کو افضل نہیں مانتا، رافضی، شیعہ، گمراہ، آپ کے اسی کراچی میں فتوے لگائے گئے جہنمی، ہم یہ فتوے نہیں لگاتے. ہم تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے دلائل دیتے ہیں اور گج وج کے دلائل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں بنایا ہی نہیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ حدیث مصطفیٰ سنیں جس کو امام بخاری 3047 حدیث کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر لے ہے. پھر امام بخاری 111 نمبر پہ لے کے آئے، پھر امام بخاری 1870 میں لے کے آئے، پھر امام بخاری 3172 میں لے کے آئے، پھر امام بخاری 3179 میں لے کے آئے، پھر امام بخاری 6755 میں لے کے آئے، پھر امام بخاری 6903 میں لے کے آئے، پھر امام بخاری 6915 میں لے کے آئے، پھر امام بخاری 7300. پلٹ کے امام بخاری یہ روایت لے کے حضرت ابو جحیفہ روایت کر رہے ہیں. سنیں ذرا یہ بات. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ قال قلت لعلی هل عندكم شيء من الوحی الا ما في کتاب اللہ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے مولا علی علیہ السلام کا جب علم دیکھا نا، آپ کا یہ فہم، ادراک، یہ شعور، یہ فیصلے کرنے دیکھے، تو میں نے مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا ڈرتے ڈرتے، اے علی آپ کے پاس قرآن اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی اترتی ہے؟ کوئی وحی میں سے اتنا نالج، اتنا فہم، اتنا ادراک، اتنا شعور، ایسے چشمے نکل رہے ہیں آپ کے اندر سے علم کے، وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اس کا مطلب ہے حضرت ابو جحیفہ سمجھ گئے اتنا غیر معمولی علم ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا نا. اب مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے قال اللہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما علم الا فہما یؤتی اللہ رجلا فی القرآن. مولا فرماتے ہیں نہیں کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہو رہی، میرے پاس یہی قرآن ہی ہے، یہی کتاب ہے، لیکن اللہ نے مجھے وہ فہم، وہ ادراک، وہ علم دیا ہے کہ میں وہ چیزیں بھی اس سے اخذ کر سکتا ہوں جو دوسروں کو نہیں سمجھ آتی. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں. جلدی دینے لگا ہوں. اب اگلی روایت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں، سنیں. آپ فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس بالسنت. اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9805 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ اپنی بارے میں جو بات کری کیجیے گا. آگے پھر دوسری روایت ہے جس کو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں لے کے آئے. پھر اماں کہتی ہیں کہ عالم الناس بسنت علی بن ابی طالب. پھر اسی طرح حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں قلت اعطان کان فی اصحاب محمد عالم علی بن ابی طالب قال اللہ واللہ ما علم. حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں میں نے حضرت اسعد سے پوچھا کہ عطا تو نے رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت میں سے علی سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں، پورے گروہ میں، طبقہ میں علی سے بڑا عالم دیکھا ہی نہیں. آگے چلے جلدی. پھر حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں قال لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلون الا علی بن ابی طالب. گالی مک گئی. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو علی علیہ السلام کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کہ جو برسر ممبر کہہ دے آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کہتے فقط دنیا میں علی ہی تھے
جو یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. یہی پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال لم یکن احد من صحابہ یقول سلونی الا علی. سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں لوگوں اتنے جلیل القدر تابعی ہیں سعید بن مسیب اعلیٰ سکہ, وہ کہتے ہیں میں نے علی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو برسر منبر یہ اعلان کرتا ہو کہ لوگوں آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. وہ کہتے فقط یہ مولا علی علیہ السلام تھے جو یہ اعلان کیا کرتے. کنکلوڈ کریں گے جی آگے کتنا ٹائم ہوا ابھی میرا؟ آپ کے پاس مختصر 1 منٹ اور رہتا ہے. اچھا جی میں ابھی دیتا ہوں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جس کو امام ابن حجر مکی نے بھی لیا, دیگر کتب میں بھی وقت بچا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الباب علمی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو علی میرے علم کا باب ہے. اب آقا علیہ السلام کی حدیث سنتے چلے آئیں. پھر تاجدار تاجدار کائنات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, جس کو امام ابن اسحاق طریق مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 حدیث کا نمبر 132, آپ فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زوجتو کے یا بنیہ تو اعظم علما و اقدم سلما و اکثرهم علما. تاجدار کائنات میں پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا کو مخاطب کر فرمایا اے میرے بچڑے میں نے تیرا نکاح تیری شادی اس سے کی ہے جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے, جو علم میں سب سے بلند ہے. اگلی حدیث سنیں اسی طرح. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو بھی امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 میں, امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 20322, امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5038. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تھا. آقا علیہ السلام فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس بات پہ خوش ہو جا, زوجتو کہ اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظم علما, میں نے تیرا نکاح تیرا عقد اس شخص سے کیا ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو سب سے زیادہ علم والا ہے, اور جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. پھر آگے چلیں. سبحان اللہ. کنکلوڈ کریں کیونکہ 9 منٹ ہو گئے. اب میرے خیال ہے شاہ صاحب پھر حضرت مسروق روایت کرتے, آخری روایت دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. حضرت مسروق روایت کرتے اسی باب میں دے رہا ہوں. اس کو بھی امام ابن اسحاق طریق مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 132 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. یہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوجتو کہ اعظم المؤمنین واقدمهم سلما وافضلهم علما. یہاں آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ مومنین کا نام لیا, کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ جو علم والا ہے اس کا نام علی ہے. وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا, اور حلم میں سب سے افضل ہے. وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا, اور اسلام لانے میں سب سے پہلا ہے. تو ان احادیث سے قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو بالکل کلیئرٹی مل گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام پوری امت میں تاجدار امم کے بعد وہ ہستی وہ پرسنالٹی ہے کہ جن سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے افضل میری نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے. 9.5 منٹ کی گفتگو رہی ہے, 10 منٹ سے کچھ نیچے سیکنڈز ہیں. شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں حدیث کا حوالہ. الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موعز بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو روایات پڑھی بخاری شریف کے علاوہ مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے. جتنی بھی روایات پڑھی انہوں نے بے سند روایت پڑھی, کسی ایک بھی بخاری کے علاوہ اور مسلم کے علاوہ کسی ایک بھی روایت کی سند انہوں نے نہیں پڑھی. آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ایک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ بغیر سند کے روایت کو نہیں لیا جاتا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے, اس کی یہ پوری انہوں نے یہ کتاب ہی اسی پر لکھی ہے. دیکھیں فضیلت روایت حدیث اور مقام اسناد. صحیح. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد فإن صح الاسناد والا فلا تغتر بالحدیث. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ حدیث ہے, یہ دیکھو کہ حدیث کی سند کیا ہے. اگر اسناد ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک تو پھر وَإِلَّا فَلَا تَغْتَرَّ بِالْحَدِيثِ, پھر اتراؤ نہیں حدیث پر. اذا لم يصح الاسناد, جب تک حدیث کی سند درست نہ ہو جائے. یہ پہلی بات. پھر اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ شیخ الاسلام صاحب کی دوسری باتیں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. میں نے جو پہلی بات عرض کی ہے ابھی تک علامہ صاحب اس کی طرف نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ یار قرآن کا انکار ہو رہا ہے, مولا کائنات کی افضلیت کا ایک آدمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے اور قرآن کا انکار ہو رہا ہے, تو قرآن کے انکاری پر آپ حکم شرع کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ حکم شرع لگائیں نا. قرآن کے انکاری پر کیا حکم لگتا ہے؟
نمبر 2، احادیث کا انکار ہو رہا ہے، آپ نے احادیث کے انکاری پر کوئی بھی حکم شرع نہیں لگایا۔ تیسری جانب جو ہے آپ نمبر 3 یہ کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اہل بیت اور صحابہ کا بھی کہا، میں بار بار بات کو نہیں دہرا رہا، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ایسے آدمی پر حکم شرع لگاؤ نا۔ ہمارے ہاں تو بزرگوں نے، ہم تو یہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے، پھر اس کے بعد یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو امام الاولیاء انہوں نے فرمایا ہے، پھر اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے، میرے پاس یہ دیگر کتب پڑھی ہیں، الاعتقاد وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں، ان سب کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی۔ انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے، اگر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے، اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، تو پھر پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے۔ پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو، تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے، اور کہتے میں نے خود دیکھا۔ اس کی 3 اسناد ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں، اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں، جو تجوید کے امام ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے اغواس و ابدال نے دیکھا، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا، اور کہا کہ میرا ہاتھ چومو، میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دست اقدس کو چوما۔ آپ نے، یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ، انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا حیدر کرار کی افضلیت کا انکاری اگر قرآن سے یہ ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو مدار افضلیت قرآن سے نکالا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا، نمبر 2 میری دوسری بات، قرآن خود اس کو کہتا ہے کہ یہ مدار افضلیت ہے؟ مجھے یہ لازمی بتائیے گا۔ میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا، لیکن میرے پہلے سوالوں کا جواب دیں۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے بات آگے نہیں چلے گی، میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ ہم یہاں پر بیٹھے اہل سنت کے اصولوں پر بات کرنے کے لیے، جب تک آپ اہل سنت کے اصولوں پر بات نہیں کریں گے اس وقت تک میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد میں سے کوئی ایک اہل سنت کا عقیدہ ایسا دکھا دے، کوئی ایک۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مجھے 16 سال ہو گئے قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ۔ وسطانی، تحتانی، فوقانی سب کتب میں نے اول سے لے کے انتہا تک پڑھائی ہیں، لوگ نام سنتے ہیں، ہم نے چاٹی بھی ہیں۔ میں ان سے اصول پر بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت کے اصول پر بات کر رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو آخری بات یہاں پر ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے، رفض کا حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی، جس کے اندر سادات بھی شامل ہے، ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا وہ محدثین، آپ نے کہا جی محدثین کے اقوال سے بھی ثابت ہے، یہ میں آپ کو یہاں پر محدثین کے اقوال سے 1 منٹ صرف یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا، معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا اپنی ٹرم میں یہ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب کو دینا چاہوں گا
کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا. نہیں آپ پڑھیں. نہیں آپ قبلہ نہیں آپ کریں, آپ مجھے مخاطب نہ کریں, آپ اپنا کام میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا. نہیں ٹائم کو آپ دیکھیں ربانی صاحب میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. آپ پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے. میں علامہ صاحب سے پڑھانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ تو میں دوں گا نا آپ کو. ان محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شرعی بیان نہیں کی. یہ کیسا دعویٰ یار؟ پہلے دعوے میں کہا کہ ثابت ہے, پھر کہا کہ یہ سنیت ہے. بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے, سادات کے گھر میں اترا ہے. الحمدللہ آپ کہیں سالانہ ذکر علی کرتے ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ اس بات کے گواہ ہیں, میرے محلے والے گواہ ہیں. ہم روزانہ ذکر علی کرتے ہیں, ذکر علی نبادہ, اس پر ہمارا ایمان ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. صرف ذکر علی نہیں کرتے, سیدہ پاک کے ہر بچے کا ذکر کرتے ہیں, ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ کہ ذرا یہ عبارت تو یہ پڑھ دیجیے نا, تھوڑا سا یہ چلے آپ اپنی ٹرم میں یہ عبارت پڑھ دیجیے گا. میں آپ کی ٹرم کے تک آپ کی ٹرم تک میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کے میں آپ کی ٹرم تک یہ عبارت آپ کو ہے نہیں, ابھی صبر کریں. میں آپ کی ٹرم تک آپ کی عبارت کا میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کہا کہ محدثین سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا. یہ تمہید ابو شکور سالمی, یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے, مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہے. کون اویس بھائی, کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مصر بزرگ. نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے ابو شکور سالمی, الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں, ویسے بھائی سنیے گا, ایک بات آپ کو اور بتاؤں, میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا, آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر؟ قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے آپ یہ طے کریں, یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ میں لے کر آیا ہوں یہ شرح فقہ اکبر, آپ کو میں کھلی دعوت دوں گا. آپ مجھے سیالکوٹ میں بلائیں گے, میں وہاں پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ فقیر کو, آپ کہیں یہ سمجھے تھے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے, میں نے اپنی مصروفیت آپ کو بتائی تھی اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں, اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے. کنکلوڈ کیجئے گا. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے, ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے, اس پر بھی آپ حکم شرعی لگائیں گے. یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جی بس ٹائم آلموسٹ بس. اب میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ حکم شرعی لگائیے, اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں باب العقائد سے ثابت ہے. باب العقائد کے اندر کون سی اخبار معتبر ہوتی ہیں. میں یہاں پر جو ہے وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ, جو جنہوں نے اسی کام کے لیے, یہی واردات کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے, عبد القادر شاہ گیلانی صاحب, آخری صفحے کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے یہ باب العقائد سے, یہ اردو کتاب ہے, چلیے آپ یہ پڑھ دیجئے گا اپنی ٹرم کے اندر. انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے, پہلے اس کو تو طے کر لینا بھائی. ہم بغیر اپنے دعوے کو پورا کیے ہم بات کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں, اہل سنت کے اصولوں سے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اب آپ اپنی بات کی جی, آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں یہاں پر نہیں اویس بھائی, میں یہ بات کرنا چاہوں گا, یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے, حدیث بعد میں پڑھیں گے, پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم ہو گیا. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی, سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں. قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا, مجھے پتہ ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے, یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں, محدثین, صحابہ, اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں, تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں, وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا, اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آجو, ہاتھ باہر نکالا, یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں, فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا, فلاں صوفی نے یہ کہا, فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار, قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں.
میں اپنی ٹرم میں محدثین کی پڑھوں معیار کی بات ہے، عبارت پڑھو. میں کیوں پڑھوں میری اپنی ٹرم میں. اچھا سنیں بات، علامہ صاحب آپ مجھ سے ہاں آپ پلیز خاموش رہیں. آپ ان کے ٹائم میں نے جب کہا نا دیکھیے آپ کنٹینیو رکھیں. دیکھیے اس کا مطلب ہے بدنسبی. علامہ صاحب میں آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات تو آپ کیوں ریئیکٹ کریں؟ آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ کریں. یہ بازاری لینگویج ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے آپ مجھے سادات سے بات کرنے کی. سنیں علامہ صاحب میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ ڈائریکٹلی آپ نہ ہونا، آپ کنٹینیو آپ سچی بات حق کریں، آپ مجھ سے بات کریں میں آپ کنٹینیو رکھیں. آپ کنٹینیو رکھیں. مجھے انٹرپٹ نہ کریں. آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا جی میں یہ بات کر رہا تھا، میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ. ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی. جب یہ وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا، تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہیں اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں، سند پڑھ دیں. بے شمار روایات ایسی ہیں، بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالم بالتصحیح والتعدیل والناسخ والمنسوخ. کہ یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا، چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا، قرآن میں فہم تھا، ادراک تھا، شعور تھا. تو اس سے پتہ چلا پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں. اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم، اس کی قرات 7 اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سواق محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192 ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرمائے سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نادرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے، لوگوں آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ پھر اسی طرح آپ روایتیں سنائیں، اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، ان کا مطالبہ ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا مطالبہ رکھا، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا، میری بات سنیں. آپ ان کو کاؤنٹر نہیں، علامہ صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں اویس بھائی، میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس، آپ کنٹینیو رکھیں. میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں. یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی، یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کے ساتھ سندے پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات. اگر سند سے یہ فرض کریں، بالفرض اویس بھائی میرے طرف چہرہ کریں، مبارک کریں، فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے. یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. اور ادھر میں یہ ان کا مسئلہ لگا دیتا ہوں.
یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا, چونکہ بے شمار اہل استحاب میں سند کہاں ہے, بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کدھر ہے. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے وہ 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی, میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے نا. اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں, اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے, سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں, گل ختم, اے کوڑاتے اے میدان. اس کے اوپر امام احمد بن حنبل, جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر, چاہے امام نووی ہو, ملا علی قاری ہو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں, جس میں حلال حرام نہ ہو, کفر شرک کی بات نہ ہو, فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل, جو فضائل کے باب میں, فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا, یہ حلال حرام ہے. میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے, کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں, ان کے پاس بڑا علم تھا. صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں بیان کر رہا ہوں نا, حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا, تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے, کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید. جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے, اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے. لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہلنا, ہم نرمی برتتے تھے. فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے, یہ باب فضائل کا ہے. تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا رولا ڈال رہے ہیں, جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, میں بلٹی کروا لیتا ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا, ساری پہ سند بھی پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا. تو سند فرض کریں بل فرض سند میں پڑھتا ہوں, یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے, تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر, یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی, اس کو یہ پارلیمانی لینگویج ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے. ابھی میری بات آگے سنے جی, اگلی دعائیں دینا چاہتا ہوں. اگلی حدیث مبارکہ بھی تو میں ادھر علم پہ رکا ہوا ہوں, اگلی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا, یہ دکھا دیں کہ افضلیت کے باب میں یہ ضعیف حدیث معتبر ہے, یہ دکھا دیں. اگلی بات سنیں, حوالے پڑھے انہوں نے, اویس بھائی آپ ان سے مطالبہ کریں. ان کا ٹائم ہے, میں نے فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں نہ, یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں, تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن ساکر نے بھی اس کو لیا ہے طریق مدینہ دمشق میں, جلد نمبر 42 ہے, صفحہ نمبر 408 ہے, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں, قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس, علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس, یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو, یہ ہے جس کو امام دالمی مسند الفردوس میں, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنے حدیث مصطفیٰ, تاجدار کائنات کی حدیث ہے, کوئی قصہ کو کہانی نہیں, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا, جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے, کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, نالج ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی, بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے, فمن اراد العلم فلیات الباب, جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے,
अली से होता हुआ है। इसको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर है 4639, इमाम इब्न साकिर तरीक मदीना दिमिश्क जिल्द नंबर 42 सफा नंबर 379 बेरूत लबनान की छपी किताब बगदादी की तरीक है बगदाद जिल्द नंबर 4 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2186, इमाम इब्न अदीन अल कामिल में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 412, और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। आका अलैहिस्सलाम की ये अहादीस इस बात पे दलालत करती हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात इस बात पे दलालत करती हैं कि अफजल कोई और बंदा ज़ैद बकर नहीं होगा, अफजल वो होगा जिसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, फहम हो, अदराक हो, शऊर हो। तो हुजूर ने ये बात दुनिया तक पहुंचा दी कि मेरे बाद मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा सबसे बड़ा आलिम अली है। फिर उसके उमर बिन खत्ताब कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं सबसे बड़ा आलिम अली इब्न अबी तालिब है। सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, यहया बिन सईद कहते हैं कि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, अली से बड़ा आलिम कोई नहीं।